أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی ہدایت کی طرف متوجہ کرانے کے لیے اس وقت ایک ساتھ جمع کیا، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی سب میں اچھی حالت میں ہوں گے، تبھی تو ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں نا۔ الحمدللہ اس سرزمین پر الحمدللہ پتہ نہیں کتنی جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں اللہ کے کتنے بندے شمار ہیں، مگر ہمیں تو یقین ہے اس بات پر کہ اس کلاس میں جو بھی آئے ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا کرے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول کرے۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ہمارا رشتہ بذات خون کا یا رشتہ داری کا نہیں ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ الحمدللہ اسی فطرت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو نہ کسی نکتہ چینی کی وجہ سے، نہ کسی عمل میں بڑی اور زیادتی اور کمی کی وجہ سے، بلکہ صرف ہم وہ اللہ کے نائب اور وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم کام سونپا ہے۔ کون سا عظیم کام؟ اپنے آپ میں ایک فخر محسوس کریے میری پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی تھے۔ اس کے بعد یہ عظیم کام، کون سا کام؟ عمل بالمعروف ونہی عن المنکر، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، صحیح قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچانا، وہ کام ہم کو سونپا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح سے چھوٹی سی چھوٹی حرکت ہی ہماری لے لیجئے، جیسا کہ ابتدا سلام کرنے سے لے لیجئے، ہم وہ کام الحمدللہ بخوشی اور بفخر محسوس کرتے ہوئے کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یعنی ہم اس دین کے، اللہ کے پسندیدہ دین کے ہم دائی ہیں۔ ہمارا کام لوگوں تک جہاں تک ہو سکے پہلے خود عمل کرنا، پھر لوگوں تک اس کی دعوت دینا۔ ہم اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں اور اسی کام کی بنیاد پر ہم لوگوں میں یہ علم حاصل کرنے کا شوق ہے الحمدللہ۔ اور آپ جانیے کسی عالمہ، کسی حافظ یا کسی بھی علم کے درجات میں بہت سے درجے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی طالب علم ہے۔ کوئی عالم بن جانے سے پورا مکمل طالب علم نہیں ہوتا، پورا دین کا احاطہ اس کے اندر نہیں آتا۔ میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے دین کے طالب ہیں، اور اسی کی سلسلے میں ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو چلیے میں زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف واپس آتی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کلاس میں الحمدللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سنا، اور میں امید کرتی ہوں آپ میں سے ہر ایک کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کی تفسیر بھی سمجھ میں آئی ہوگی، جو کہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی مدد کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ دن اور رات میں ہم نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ ایک نماز بھی چھوٹی تو اس نماز کے وقت سے دوسرے نماز تک ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نمازوں کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتے۔ تو
اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد آج ہماری باری ہے اما پارا کے آخری صورتوں سے شروع کرنا. تو آج میں نے الحمدللہ معوذتین کو چنا ہے، یعنی پیچھے سے ہم اس لیے آ رہے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ ہم جلد سے جلد یاد کریں، جو کہ زیادہ تر ہم اپنی نمازوں میں دہراتے رہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ آج بھی اسی طرح بغور سنیں گے اور سمجھیں گے، اور کچھ بھی اگر سوال ہے تو ضرور پوچھیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا آج سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، جس کو معوذتین کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام معوذتین ہے، جو ایک ساتھ یہ دو صورتیں نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کی ترجمہ اور تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے میں سورہ فلق پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو میری پیاری دینی بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو اس کی اہمیت کا تو مختصر اندازہ ہو چکا ہوگا، یہ قرآن کی سب میں آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان دونوں کی مشترکہ فضیلت مختلف احادیث میں بیان ہو چکی ہے. مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو یہ فرما کر آپ نے یہ دو صورتیں پڑھی. ٹھیک ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 814. ٹھیک ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 814. اور یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، جو حدیث نمبر 2902 سے وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں، جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں. صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 454. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی. سمجھ رہے نا میری بات؟ کیا معمول تھا آپ کا؟ حضرت آپ کا معمول، ایک آدمی کا معمول سب میں زیادہ اس کی بیوی جانتی ہے. تو انہی سے یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو فوراً معوذتین، کیا اس کا نام کیا یاد رکھیں گے آپ؟ معوذتین، یعنی پناہ مانگنے کی صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5016 کی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، جو 2192 میں آئی ہے. دیکھیے میری بہنوں، اس کی حدیث کی روشنی سے ہم نے تو جان لیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ پناہ مانگنے کی دو صورتیں ہیں. آپ کو پتا ہے علم مختلف قسم کا ہوتا ہے، تو بعض علماء کرام نے یہاں پر سورہ اخلاص کے بعد اس صورت کو لانے سے کے علم کو جوڑا ہے، یعنی ہر دو صورتوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. اس کا بھی علم ہے، معلوم آپ کو؟ میں بولی نا، علم ایک سمندر ہے،
اس کو جو جتنا جاننا چاہے وہ اس کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا رہتا ہے. تو صحابہ کرام نے صرف ہماری طرح مختصر زندگی میں ایک بار قرآن پڑھ لیے, ترجمہ کبھی کبھی پڑھ لیے, جمعے کے دن نکال کر پڑھ لیے, ایسا نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ, ان کی کیا تعریف کی جائے. ہر ایک ایک لفظ کو اتنی گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے کہ جس کا کیا کہنا. تو ایک طرح کا علم یہ بھی ہے میری بہنوں کہ ایک سورت کا دوسری سورت سے کیا کنیکشن ہے ایک کے بعد جو آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے بھی ایک نقطہ یہ نکالا ہے علماء کہ یہ کون سی صورتوں کے بعد, یہ معوذتاً کس صورت کے بعد آ رہے ہیں, جیسا کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے سورۃ الاخلاص کے بعد. تو اور سورۃ الاخلاص کیا ہے, انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پورا اس کا انشاءاللہ تفسیر کریں گے, مگر مختصر آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کی ذات کی سند بیان کی گئی ہے, یعنی اللہ کا ذات کے بارے میں توحید کی خالص صورت ہے یہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, کہہ دو اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے, ہر چیز سے بے نیاز ہے, یعنی کسی چیز کی اس کو ضرورت ہے نہ محتاجی ہے. تو ویسے اللہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, آگے سورہ فلق اور ناس بتا کر بیان کیا گیا کہ تم ویسے اللہ سے مدد مانگو. دنیا میں کوئی ہم کہاں پہ مدد کے لیے جاتے ہیں, جہاں پہ ہمیں کو امید ہوتی کہ ان سے ہماری مدد ہو سکتی بول کے نا, دنیاوی معاملات میں. جیسے کہ کوئی کورٹ کچہری کے معاملات ہو تو ہمارے خاندان میں ہم اس سے علم رکھنے والے, تعلق رکھنے والے سے ہم کانٹیکٹ کرتے. ویسے ہی دوسرے کپڑوں کا معاملہ ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو, شادی بیاہ کا ہو, زمینات کا ہو وغیرہ, تو ان سے تعلق ہوتے نا. تو یہ کنیکشن یہاں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے میری پیاری بہنوں کہ سورہ اخلاص جو کہ اللہ کی ذاتی صورت ہے, جس کا پڑھنا تہائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے, تو اس میں جب اللہ کی تعریف, اس کی ذات کو مکمل کھول کے بیان کیا گیا ہے, تو وہ ذات ایسی اس بات کی لائق ہے کہ اسی کی پناہ لی جائے. تو اس کے بعد یہ 2 صورتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نقطہ, یا میں پھر سے دوہراؤں, کوئی ایک جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ سے. ہاں الحمدللہ. تو ایسی ذات صرف ہمارا رب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ صورت لائی گئی ہے, اور اس کی پہلے اہمیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ صورت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جو دوسری دعائیں وغیرہ جو بھی پڑھتے تھے اس کو چھوڑ کر ان دونوں کو لازم پکڑ لیا. اور آپ جانتے ہیں یہ صبح شام کے اذکار کے علاوہ, صبح شام کے اذکار میں بھی ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ تینوں خل کو, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کو 3 پڑھنے کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور رات میں, اور سے سنیے, شاید میری تمام بہنیں اس پر عمل کرتی ہوں گی, مجھے اچھی امید ہے, مگر اس کو اور لازم پکڑ لیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ رات میں سونے سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے جسم پر پھیرتے, جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے جسم پر پھیرتے. سنیے, دنیا کی سب سے مبارک ہستی, سب سے نیک ہستی کا یہ معمول رہا جو کہ شیطان کے شر سے محفوظ تھے اور دنیا کے جنتی انسان تھے, ان کو شیطان سے اتنی پناہ مانگتے تھے. تو ہمیں اماں کتنے بار پڑھنا بلکہ دل میں آ رہا, تو سوچئے ہم کون سے درجے پہ ہیں, ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمیں کتنے بار پڑھنا چاہیے. مگر مختصر ہر آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کافی فرما دیا کہ 5 فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھا کرو, اور صبح شام کے اذکار اور سونے سے پہلے. تو انشاءاللہ آج سے ہم اس کی پابندی کریں گے, جو کرتے ہیں مبارک ہے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب چلیے ترجمے کی طرف آتے ہیں. یہ تو اس کی اہمیت اور فضیلت بیان ہو گئی الحمدللہ. اللہ اور اس کے نازل ہونے کا جو شان نزول ہے, یعنی کس وجہ سے یہ نازل ہوئی, اس کے بارے میں آپ کو تفسیر بتا کر اس کا ترجمہ کرتی ہوں.
یہ صورتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، یعنی جو جادو کا سامان تھا جو کر کہیں کنویں میں دبایا گیا تھا اس کو حضرت علی سے بھیج کر منگوایا. یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہ پڑی ہوئی تھی. گرہ مانے گھیٹی. اور ایک موم کا ایک پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی. نعوذ باللہ. جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ خود کھلتی جاتی اور سوئی نکل جاتی. خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہ کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے. یہ حدیث کہاں سے آئی ہے؟ صحیح بخاری میں اس حدیث کو آیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے. حدیث نمبر ہے 5763 اور صحیح مسلم میں ہے 2189. تو آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کے سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں جسم پر مل لیتے. پہلے سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5017. اور آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے نمونہ ہے. یعنی جادو کیا تھا؟ جادو حق ہے، ثابت ہے، مگر وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ اس کی تعلیم ہمیں دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا، یعنی مختلف طریقے سے آپ کو ستایا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو ایک قسم یہ بھی تھی کہ آپ پر جادو کیا گیا، مگر آپ کو ایک دم آپ پہ پورا جادو کا اثر کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بھول جایا کرتے تھے. صرف جادو کا اثر آپ پر کیا ہوا کہ آپ بھول جاتے تھے، یعنی کسی بیوی کے پاس گئے مگر نہیں گئے سمجھ کے پھر واپس انہی کے پاس جاتے تھے، اور نماز میں ایک بار رکعت بھول گئے تھے وغیرہ. مختصر یہ اثر ہوا تھا آپ پر. جادو کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، لوگ آج کل اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جادو سے اور مختلف فریبوں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے. تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ تھوڑا تھوڑا بھول گئے تھے، بس اتنی ہی کیفیت تھی. مگر جیسا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دینا چاہی تو اس طرح کا معاملہ ہوا اور یہ پورا جادو آپ سے ختم ہو گیا. تو ٹھیک ہے نا، اس کا شان نزول بھی آپ کو پتا چل گیا الحمدللہ، جو ہمارے لیے بہتر ضروری تھا. تو چلیے اب ترجمے کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل، کہہ دیجئے. یہ امر کا صیغہ ہے. امر یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا ضرور کہیے. کیا کہیے؟ جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی پناہ میں آئیے. کس چیز کے شر سے؟ آگے بتا رہے اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. میں پناہ چاہتی ہوں کس چیز کے کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ برب الفلق، صبح کے رب کے پناہ میں آتی ہوں. صبح کا مالک، دنیا کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے نا، پالنے والا ہے، رب ہے. اور رب کے معنی میں بتائی، خالق، مالک اور مدبر. ہم پڑھے نا سورہ فاتحہ میں، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا مدبر بھی ہے، چلانے والا ہے. تو یہ صبح کے رب کی پناہ چاہتے ہیں. یعنی آگے بتا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ رات کے اندھیروں سے ہٹا کر صبح کو جب روشن کرتا ہے اللہ، تو ہمارے دل کے غموں کو، ہمارے دل کی بیماریوں کو، ہمارے دل کے شیطانی وسوسوں سے بھی ہمیں بچا کر سکون عطا کر سکتا ہے. جیسا کہ اندھیروں سے نکل کر صبح آتی ہے، ویسے ہی ہم اپنے پریشانیوں کو ہٹا کر اللہ کی رحمت میں آ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے دل پر شیطان کا قبضہ کب ہوتا ہے؟
جب وہ ہم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر شیطان کا اندھیرا چھا جاتا ہے. وہ ہمیں اللہ کی یاد سے دور رکھنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کرتا ہے نا. تو اسی لیے فلق کے معنی کیا ہے؟ صبح کے ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے میری بہنوں دن کی روشنی لا سکتا ہے، اور اللہ اسی طرح خوف، دہشت، پریشانی دور کر کے اللہ کی پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے. کتنی پیاری حقیقت ہے نا. اندھیروں سے نکل کر جب صبح آتی ہے تو ہمارے کو ایک نئی امید نظر آتی ہے. تو اسی طرح اپنے گناہوں کے بوجھ میں دبے نہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ رات کے بعد جس طرح صبح آتی ہے ویسے ہی تمہارے پریشانیوں کے بعد امن آ سکتا ہے، بشرطے کہ تمہیں میری پناہ میں آنا ہے، میری طرف پلٹنا ہے. ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں صبح کے رب کی. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی. پھر پہنا میں آگے کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا. تو پہلے ایک ڈاٹ کلیئر کر لیجئے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا اس میں شر موجود ہے. مثلا فرشتوں میں بھی، نبیوں میں بھی، نیک چیز قرآن میں بھی، اس میں نہیں، بلکہ زندگی کے معاملات میں کبھی کبھی ہمارے کو ایسی چیزوں سے شر ہوتا ہے. جن چیزوں میں شر ہے ان شر سے، جیسے کہ شیاطین، جن و انس، لوگوں کی فطرت، غیبت، حسد وغیرہ ہے نا. جن چیزوں میں شر ہے ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، نہ کہ ہر چیز کے شر سے. ٹھیک ہے؟ جس طرح شیطان اور اس کی ذریت میں شر موجود ہے، اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہر اس چیز کے شر سے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے. کیونکہ شر اور خیر دو بھی اللہ کی جانب سے ہے، ہم جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ہمیں ہر چیز میں گزارتا ہے، مگر ہمیں اس سے نکلنے کے بھی طریقے بھی بتا دیا ہے. تو وہ طریقوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہم ہر اس چیز کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو کیا بول رہے ہیں ہم پہلی آیت میں؟ جس طرح رات کو اس بات کی منتظر ہوتی ہے کہ صبح روشنی ہو جائے، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے، اللہ کی پناہ کے ذریعے سے صبح کی طرح کامیابی کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے. اور ہمارے پاس جو بھی مصیبت آتی اس سے نکلنے کی ہم امید رکھتے ہیں، نہیں رکھتے؟ برابر رکھتے. ایمان والے پہلے ہی لمحے جب مصیبت پہنچتی ہے صبر کر کر اللہ سے امید لگا لیتے ہیں. مگر جو کم علم ہوتا ہے، جن کے اندر صبر کی طاقت کم ہوتی ہے، وہ پہلے تو اپنے زبان سے آل فول نکال کر بعد میں صبر کر لیتے ہیں، حالانکہ صبر آ جاتا ہے. اور آپ کو صبر کی تعریف معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت پہلا لمحے میں صبر کیا جاتا ہے وہ اصل صبر ہے، نہ کہ اپنے منہ سے جو بھی منہ چاہے نکال دے کے ارے میں کچھ ایسی مصیبت کئی کو آئی، میں ملی تھی کیا، ویسا فلاں نوز باللہ، ایسے الفاظ کہنے کے بعد اگر خاموش بیٹھے تو اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے. یعنی خاموش بیٹھنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ہم اللہ سے حجت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے لائق نہیں ہے یہ. تو وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مصیبت کے عین وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو سمجھ گئے نا؟ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتی ہوں صبح کے رب کی. کس چیز سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس میں شر موجود ہے جو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، اور وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ٹھیک ہے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے. دیکھیے پھر سے دہرایا گیا، اب رات کا ذکر کر رہے. وَمِن شَرِّ غَاسِق کہتے ہیں رات کے اندھیرے کو. ٹھیک ہے؟ غاسق کے معنی کیا ہے؟ رات. اور اذا وقب
کے معنی ہے سورج کا غروب ہو جانا. جیسا کہ معلوم ہے سورج غروب ہوتے ہی رات ہوتی نا, تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات پھیل جاتی ہے تب آپ کو پتا ہے شیطان کا وار کہاں ہوتا ہے؟ شیطان کا زور اندھیروں میں ہی زیادہ چلتا ہے میری بہنوں. اندھیرے میں شر کا فساد بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اندھیرے میں شر کا فساد, برائی کا فساد, فتنے کا فساد بڑھ جاتا ہے, اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دن نور ہے اور رات اندھیرا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ رات کے وقت ہی اپنا کام شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ جلدی سونے کا اور صبح جلدی اٹھنے کا. میرے مالک, ایک ایک بات غور کرو, جو نیک لوگوں کی صفات ہوتی ہے نا اتنی پیور اور خالص ہوتی ہیں, اگر اس پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا ہمارے کو پروٹیکٹ بھی کر رہے, ہماری حفاظت بھی کر رہے اگر اس کے احکامات پر ہم عمل کریں. ہمارے کو معلوم ہے جلدی سو جاؤ, صبح میں جلدی اٹھتے, نیند پوری ہوتی بلکہ. اور آج کا معمول کیا ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں تو زیادہ یہ کہوں گی کہ جیسے ہی یہ دنیا ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, مگر اپنی اصلیت کو کھو رہی ہے. کیونکہ جیسا جیسا اب سے 5-6 سال پہلے کی بات بھی لے لیجئے, جو فطرت میں تھا, جو بچے ہمارے کیسا رہتے تھے, آج 5-6 سال کے بعد وہ فطرت بدل گئی. معمولی یہ فونوں کا زور آ گیا, لاک ڈاؤن جو شروع ہوا, کورونا جو شروع ہوا, اس سے ہمارے بچوں کو راتوں میں جگنا, صبح دیر سے اٹھنا معمول بن گیا. نہیں, ہاں نماز پڑھتے ہوں گے, میں اس بات سے انکار نہیں کرتی, عشاء بھی پڑھتے ہوں گے, پھر جگتے, پھر فجر کے لیے بھی اٹھتے ہوں گا, پھر سوتے. کیسا سوتے؟ لمبا, کیونکہ اسکول کو جانا بند ہو گیا اور دوسرے کام مختلف بند ہو گئے نا. 2 سال 1 سال کیسا گزرا وہ ہمارا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ویسا دور پھر کبھی نہ لائے. تو وہ ترقی کرنے والا زمانہ جو ہے سو اندھی تخلیق کرتے ہوئے ایسا آگے بڑھ رہا ہے کہ اپنی اصلیت کو کھو دے رہا ہے. تو راتوں میں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ راتوں میں شر کے کام شروع ہوتے ہیں, اور جن کے دل اللہ کی یاد سے محروم رہتے ہیں ان پر ہی شیطان کا زور چلتا ہے. نعوذ باللہ. سمجھ رہے میری بات کیا بول رہے؟ ان لوگوں کے دلوں پر شیطان کا زور چلتا ہے جن کے دل اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر اور اللہ اپنے آپ کی فکر سے محروم ہوتے ہیں. بس ایسے ہی معمولی زندگی گزار لیتے, بس دنیا میں آئے ہیں, نعوذ باللہ کہنا غلط نہ ہوگا, ایک انسان میں ایک جانور میں فرق نہیں محسوس ہوتا. وہ بھی زندگی گزار رہا, ہم بھی گزار رہے, وہ بھی کھاتا, اپنی خواہشیں پوری کرتا, اور ہم بھی گزار رہے. مگر اللہ نے اشرف المخلوقات کا جو خطاب انسانوں کو دیا ہے وہ جانوروں کو نہیں دیا, کیونکہ انسان بھی دیکھتا ہے, جانور بھی دیکھتے ہیں, انسان بھی سنتا ہے, جانور بھی سنتے ہیں, مگر ہمارے ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ہمارے کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, عقل سے ہمیں نوازا ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو اب وہ جو درجہ ہمیں ملا ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتے. سمجھ رہے نا؟ تو کیا بول رہے, رات کے شر سے پناہ مانگ رہے. خاص کر یہاں پر تو سوچئے راتوں میں جگنے والے کتنی غفلت میں ہیں. اللہ ہمیں رات میں جلدی سونے والا بنائے, جبکہ وہ پھیل جائے, یعنی رات میں شر کے کام شروع ہوتے, اس سے ہمیں بچنا ہے. میں شرری بول رہے اللہ تعالیٰ, پناہ مانگو رات کے شر سے جبکہ وہ پھیل جائے. سورج غروب ہو جاتا, جب سے رات شروع ہوتی, جلدی مغرب کے بعد کھانے کا حکم ہے, پھر عشاء کے بعد سونے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ آج سے ہمیں اس بات پر عمل کرنے والا بنائے. پھر آگے چلیے, آگے بڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, پھر کس چیز کا شر ہے؟ گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. نفاسات کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کا صیغہ ہے, جو نفوس کی صفت ہے, یعنی من شر النفوس النفاسات. یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے, تفسیر میں آتا ہے یعنی گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی کے شر سے. اللہ اکبر.
اور یہ مونس کا صیغہ کیوں ہے؟ یعنی اس کام میں عورتیں بھی ملوث ہے. اللہم احفظنا من شر ما خلق. کیا بول رہے؟ یہ جادو ٹونا جو کرتے ہیں اس میں عورتیں بھی ایسی شامل ہیں. اس لیے نفاسات مونس کا صیغہ لا کے بتائے کہ گروہ میں پھونکنے والیوں کے نفسوں کی برائی سے، یعنی بنسبت مردوں کے عورتوں کے اندر نعوذ باللہ ایسی گندی صفت بتائی گئی ہے اس آیت کے ذریعے کہ وہ حسد جلن مردوں کے مقابلے میں زیادہ رکھتی ہیں. کسی کو اچھا، ہر عورت نہیں بول رہی میں، اور میرے الفاظ پہ غور کریے آپ، میں ہر عورت ایسی ہوتی نہیں بول رہی ہوں، یعنی عورتوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی نعمتوں سے دیکھ کر جل لے اس کو. بعض تو ایسی ہوتی ہے حسد، جو میں آگے بولوں گی، وہ تو حسد یہ ہے کہ وہ دوسرے کے پاس وہ نعمت رہنا نہیں بلکہ جو تمنا کرتے وہ حسد ہے. دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے پاس وہ نعمت نہ ہونا، بلکہ جو دل میں خیال آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، دور ہو جائے، بلکہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے بچنا، وہ حسد ہے. رشک کرنا، اس کے بالمقابل اس کی ضد میں ایک لفظ آیا ہے ایمان والوں کے لیے، رشک کرنا. حسد کے مقابلے میں کیا آیا لفظ؟ رشک کرنا. رشک مانے پراؤڈ فیل کرنا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر، اس سے وہ نعمت چھن جاؤ بلکہ نیت نہیں رکھنا، بلکہ ویسی نعمت مجھے بھی عطا کر، ویسا جو بھی چیز ہے مجھے بھی عطا کر. یہ رشک ہے. جیسا کہ علم میں رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کے پاس اتنا علم ہے مجھے بھی علم دے. نیت دعا کرنا، اللہ اسباب بناتے، آپ علم حاصل کرنے والے بنتے. اور مال دیکھ کر بھی رشک کر سکتے، کوئی اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہا ہے، آپ دعا کر سکتے اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی تیرے لیے ایسا ہی خرچ کروں. یہ بھی جائز ہے. تو اس چیزوں میں رشک کر سکتے. مگر حسد کی تعریف کیا آتی ہے کہ دوسرے کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور وہ نعمت اس سے چھن جانے کی نیت رکھنا. اللہ ہمارے بچائے. تو یہ ہے. تو یہاں پہ بول رہی کہ گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے. اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں بھی ہیں، مگر یہاں مونس کا صیغہ لا کر عورتوں کو زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ایسی وہ مت رکھو، ایسی نیت، ایسی کیفیت اپنے اندر مت پیدا کرو. یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے. جو راتوں میں بولے نا شر کے کام شروع کرتے ہیں، تو ویسے شر کے کاموں سے پناہ مانگنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب دیکھیے دنیا میں میں پہلی کلاس میں بتائی نا، شیطان ہمارے کو کس انداز سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر لمحہ. اسی لیے صبح شام کے اذکار کے علاوہ بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تم پناہ مانگو. تم جتنا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہو گے، اتنا شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. تمہارے کو بھٹکان اور وسوسے بار بار آتے. آگے سورہ ناس میں بتایا گیا وسوسے، سب میں زیادہ انسان کو ڈر کس سے ہے معلوم؟ لوگوں سے نہیں، خود اس کے اندر کے وسوسوں سے. میں آگے بتاؤں گی من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں کہ انسان کو خود اپنے اندر پیدا ہونے والے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ہی زیادہ ڈر ہے. اور یہ بات حقیقت ہے، آپ لوگ اپنے دل میں اس کو سوچ سکتے ہیں میری بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جیسا پیدا کیا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کو رہنمائی کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو، یہ دنیا آزمائش ہے، اس میں ہم نے تم کو بھیجا ہے، تم اپنی علم کی بصیرت، اپنے دماغ کو کھولو، اپنے اس قرآن کو پڑھو، سمجھو اور میرے قریب آ جاؤ. کیونکہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے بھی ہمارے کو ہمارا رب جانتا. اللہ چاہتا تم میرے قریب آنا، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، بغیر مانگے تو کر رہا ہوں. میں زندہ رکھا ہے، سانس لینے کی طاقت ہے، ہمارے لیے بہت سی چیزیں دے رہا، مگر ہمیں وہ درجے جو حاصل کرنے ہیں جنت میں جانے کے، وہ ہم خود کوشش کرنا ہے میری بہنوں. تو یہ چیزوں سے ہمارے لیے مدد حاصل ہوتی، اس کے لیے بھی راستہ بتا رہے. آپ ایک قدم اللہ کی طرف آئے نا، دیکھیے اللہ 4 قدم آ کر ہمارے سمجھا رہے نہیں، دیکھو یہ تم پڑھو،
तुम्हाको दुनिया में शैतान भटकाएगा बोला, मैंने ही उसको मोहलत दी, मगर मैं ही तुमको उससे बचाऊंगा, बस तुम मेरा कहना मानो इंशाअल्लाह। तो क्या बोले इसमें, जादूगरों की काले जादू के अमल से मर्द और औरतें दोनों हैं, यानी इसमें जादूगरों की शरारत से पनाह मांगने का हमें हुक्म दिया गया है। जादूगर पढ़ पढ़ कर फूंक मारते हैं और ग्राह लगाते जाते हैं। आमतौर पर जिस पर जादू करना होता है उसके बाल या कोई चीज हासिल कर कर इस पर यह अमल किया जाता है। इसलिए हमें क्या कहा गया है, तरीके की जिंदगी सिखाई गई है ना। छोटी छोटी हदीसों में क्या कहा गया है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। साफ सफाई, कंघा भी हम करेंगे तो हमारे बालों को हमें एक जगह कर कर एक कवर में डालना है। आजकल नौजबिल्ला में हम ये भी कह सकते हैं, बालों को भी बेच रहे हम। देखो शैतान कैसा मुख्तलिफ, अल्लाह रहम करे। मेरे को तो ताज्जुब होता है, ये कटोरे भगोने देने के वास्ते लोग आके हमसे हमारे बाल लेके जाते हैं, और हमारे हिंदुओं बहनों को छोड़िए, मुसलमान बहनें भी बाल जमा कर करके उनको देकर वो मामूली एक कटोरा भगोना ले लेते हैं, नौजबिल्ला। पता नहीं वो बाल हमारे कहाँ यूज करते, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए बालों को भी खुला फेंकने, नाखूनों को भी खुला फेंकने की इजाजत नहीं है हमारे दीन में। उनको भी सलीखे से भेजो बोले, सलीखे से रखो बोले। उनको पूरा रोज आपके बाल निकलते, आप एक कवर में डालिए, डाल के उसको जो है सो एक जमा हो गए बाद महीने में एक बार ऐसा क्या करो, उनको जलाकर उसकी राख को फेंक दो। जलाने के बाद उसका अमल, उस पर अमल नहीं हो सकता, वैसा करना है। मगर वो बात भारी लगती है अपने को, और उससे ये बाल लेने वाले क्या करते, नाजायज काम ही करते, यानी विग बनाते, कुछ चोरी वगैरह बल्कि बनाते, जो कि बालों में रखना भी हमारे लिए गुनाह है, मालूम है ना आपको। तो ये बाल, हमारे कपड़े, हमारी चीजें जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको सलीके से सफाई के साथ इस्तेमाल करना और सलीके से रखने का हमें तालीम दी गई है इस किताब सुन्नत में। तो ठीक है ना। तो हम अपने बालों की भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कुरान में कि ये जादू किस चीजों से किया जाता है, हमारे बाल वगैरह और अपनी चीजों से किया जाता। तो हम अपने कपड़ों को भी ऐसी जगह देना जहां पे ये अंदेशा ना हो कि वो हमारा गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी को पहनने के दे दें तो अच्छे देना, और दूसरा अल्लाह का नाम लेकर देना, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो इन ग्रोह में फूंक न मारने वालों और जादूगरों के शर से हमें बचाया गया है। आखिरी हदीस आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। और हसद ये है कि हासिद महसूस से जवाले नेमत की आरज़ू करता है। मैं बोली ना अभी, हासिद कौन है, हसद करने वाला। किससे, जो हासिद है, नहीं जिससे उन्हें हसद कर रहा है, महसूद। हासिद महसूद से जवाले नेमत, यानी वो नेमत उससे छिन जाने की आरजू करता है। चुनांचे इससे भी पनाह तलब की गई है। और कब, जब वो हसद करे। बाज लोग दिल में हसद कर लेते, वो तो उनके नेकियों को जला देता है जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है, यहाँ पे बताया गया। मगर जब तक वो हसद की कैफियत बढ़ गए तो क्या करता अपने किसी ऐसे गलत अमलों की तरफ जाता, जादूगर आने के, जादू उससे वो नेमत छिन जाना। बल्कि तो जब जब भी वो दिल में रखे तो वो पता नहीं, वो जाहिर होता नहीं, मगर जब वो हसद करने के लिए कुछ अमल की तरफ जाता है, जब उसका जो हसद है उससे हमें बचने की, पनाह तलब करने की ताकीद की गई है। समझ में आया ना। चुनांचे इससे भी पनाह तलब की गई है क्योंकि हसद भी एक निहायती बुरी अखलाकी बीमारी है जो नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। कुछ भी बाकी नहीं रहता, नेकियां, उसकी नमाज रोजे सब भस्म हो जाते, चले जल जाते उसमें। तो हमें नौज़बिल्ला हर एक के पास जो भी नेमत है, अल्लाह ने जिसको जो नेमत अता की है उससे देखकर खुश होना है, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बल्कि दुआ पढ़ना है। और अगर वो नेमत हमको अच्छाई के लिए चाहिए तो अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह उस जैसी नेमत हमें भी अता कर, ताकि हम तेरी राह में इल्म फैला सके, माल खर्च कर सके, वगैरह वगैरह। तो समझ में आ गया ना पूरा तर्जुमा। मैं फिर से मुख्तसर तर्जुमा करके अपनी दूसरे सूरे की तरफ चलती हूँ, जरा लंबा हो गया शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दीजिए, कुल अऊज़ु, कह दीजिए मैं पनाह में आती हूँ सुबह के रब की। किस चीज के शर से, उस चीज के शर से जिसने जो उसने पैदा किया। किसने, अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया जिसमें शर है।
ومن شر غاسق، اور رات کے شر سے جبکہ وہ پھیل جائے، ٹھیک ہے، اور ومن شر النفاثات من فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے جبکہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ٹھیک ہے، عقد مانے گروہ میں، نفاثات پھونک مارنا، گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ میں بہت جلدی بول رہی ہوں، کیا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو ترجمہ سورہ فلق کا؟ جی الحمدللہ۔ چلیے سورہ اناس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اس میں بھی سیم الفاظ ہے، اس کی تفسیر کرنا ضروری نہیں ہے، اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ قل اعوذ، کہہ دیجئے، پھر میں پناہ چاہتی ہوں، برب الناس، یہاں اس سورت کی گزشتہ سورت کے ساتھ فضیلت جو تھی وہ معلوم ہو گئی آپ کو۔ یہاں پہ ایک حدیث بیان کر دوں اس شان نزول کے بارے میں، کہ اس ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا، اور ساتھ ساتھ سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہے۔ دیکھ رہے، یہ بھی نبی کا ایک عمل بتایا گیا ہے۔ معجم الصغیر للطبرانی، یہ کیا حدیث کی بک کا نام کیا ہے؟ المعجم الصغیر للطبرانی، حدیث نمبر 830 میں یہ حدیث آئی ہے۔ کیا ہوا؟ نماز میں آپ کو ایک بچھو نے ڈس لیا، مگر نماز کے فراغت کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوا کر وہ جہاں ڈسا تھا وہاں پر آپ نے اس کو ملا، اور زبان پر آپ کے کیا تھا، اور ساتھ ساتھ سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کر رہے تھے، تو جس سے اس کا عمل ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ پھر یہاں پہ رب، وہی رب آیا ہے، رب کا لفظ وہی آیا ہے۔ رب کے معنی یاد ہو گئے نا؟ خالق، مالک اور مدبر۔ اس سے اللہ کی یہاں 3 صفات بیان کی گئی ہیں اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 بڑی بڑی صفتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو رب ہے، دوسرا مالک ہے، اور تیسرا الہ ہے، معبود۔ مالک بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ، اور الہ کے معنی ہے معبود، جس کے عبادت کی جائے۔ معبود کے معنی کیا؟ جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ جو ابتدا ہی کے جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی تدبیر اور اصلاح کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالغ و عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے بھی کرتا ہے۔ رب کون ہے اس کے بارے میں بول رہی ہوں میں، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف اور فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ بولی نا، انسان کو کیا لقب ملا؟ اشرف المخلوقات ہونے کا۔ تو یہاں پر اسی رب کی، یعنی ہم بولی نا میں کس سے پناہ مانگتے؟ جس کے اندر یہ طاقت ہو جو ہمیں پناہ دے سکے۔ ہم کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں جاتے نا، جس کے پاس ہمیں امید ہوتی وہی تو رب ہے، وہ وہی مالک و بادشاہ اور شہنشاہ ہے، اور وہی لوگوں کا اصل معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہاں پہ 3 معنی صفتیں آئی ہیں اللہ کی۔ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتی ہوں لوگوں کے رب کی، حالانکہ اللہ سب کا ہے، مگر یہاں خاص انسان کو انسان پناہ دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس لیے لوگوں کے رب کی خاص بتایا گیا۔ پھر ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ یعنی شہنشاہ، اصل مالک کی پناہ میں آتی ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ معبود کے معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ان تینوں اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کے ہم پناہ لے رہے ہیں۔ کس چیز کے شر سے؟ آ گیا اوپر تو رات اور دن اور حاسد اور گروہ میں جادوگروں کے پناہ مختلف بتائے گئے، مگر اصل میں بولی نا، اصل انسان کو ڈر کس سے ہے معلوم؟ آپ اور میں جانتے ہیں یہ بات کہ ہمیں اپنے وسوسے چین لینے نہیں دیتے نا، بالکل صحیح۔ ہمیں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ بات ہو
اس میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے بار بار، خناس کے معنی کیا؟ بار بار پلٹ کر آنے والے وسوسے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جو کہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. سمجھ رہے نا کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اللہ کی 3 صفتیں لے کر آگے بتا رہے. من یہاں سے آیا، من مانے سے، شری شر سے، وسواسل خناس کیسا؟ جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے. کیا مانے؟ وسوسے مخفی آواز کو کہتے ہیں. وسوسے کس کو بولتے؟ مخفی چھپی ہوئی آواز کو کہتے ہیں. شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے. میری بہنوں، میرے اور آپ کے دلوں میں آتے ہیں نا، اس بات سے کسی کو انکار نہیں. تو یہاں پر اللہ کے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ ہاں، مگر مسلسل میری نیکیوں کی وجہ سے میرے شیطان، اللہ نے میری مدد کی اور میرا شیطان مجھے نیکی کے علاوہ کوئی برا حکم نہیں دیتا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا تھا، مگر بار بار اللہ کے رسول کی نیکیاں اور اچھائی دیکھ کر وہ شیطان خود ایمان والا ہو گیا اور آپ کو اچھائی کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا تھا. تو ہمارے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے بہنوں، یہ قدرت ہے، مگر اس کی شیطان کی فتنے سے بچنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. ایک فرشتہ اور شیطان 2 ساتھ رہتے نا، کس کا غلبہ؟ برائی کرتے وقت اس کا غلبہ اوپر زیادہ ہو جاتا تو ہم وہ برائی کر لیتے، اور نیکی کرتے وقت ہمارا فرشتے کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہم نیکی کر لیتے. تو اسی کو بڑھانے کے لیے یہ مخفی چیز شیطان کی دل میں غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے وہ شیطان ہے. اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور یہ شیطان کی صفت ہے. خناس کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ خس کانوں میں، جیسے کہ اب مثلاً بول رہی میں، کوئی ہم دینی اجتماع میں مجلس میں بیٹھتے، ماں پیروں درد ہو رہے، ماں بس سے کتنی دیر ہو رہا، ایسے محسوس ہوا، میرے ساتھ ہوا، پتا نہیں آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، مگر یہ وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں. تو ایسے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھو بول کے اللہ کے رسول نے کہا. یعنی اللہ کی یاد سے وہ غفلت برتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، مگر ہمیں اس سے بچنے کی بار بار کوشش کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وسوسہ کس کو بولتے سمجھ گئے نا؟ مخفی آواز، آہستہ دل میں جو وسوسے آتے ہیں. اور یہ وسوسے ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ یہ تو بول دیا الذی جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس. ناس سے مانے تو معلوم ہو گئے لوگ، صدور کہتے ہیں سینے کو، دلوں کو. جو وسوسے کہاں آتے؟ دلوں، اس کی جگہ دل ہے. تو لوگوں کے سینوں میں کیا ہے؟ دل میں وسوسے آتے ہیں. تو کہا گیا ہے جو پہلے تو بولے من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنتی والناس، یہ 2 قسمیں ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو کیا سمجھے؟ وسوسے ڈالنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک شیاطین اور دوسرا جنات. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی ایک مختصر مہلت دی ہے، قدرت دی ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ مطیع ہو گیا، یعنی نیک ہو گیا، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 کی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت ہوئی آپ سے ملنے آئی. تو اس رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. راستے میں وہ 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا یہ میری اہلیہ صفیہ بنت ہوئی ہے. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کی عبادت ہمیں یہ بدگمانی ہو سکتی؟ یعنی اللہ کے رسول کسی اور کے ساتھ جا رہے بلکہ نعوذ باللہ ہم سوچ سکتے آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ بولے تو کیا بولے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں
خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں اور وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسی کیفیت تھی ہمارے رسول کی، سبحان اللہ، کیسا سوچ رکھتے تھے، کیسی فکر رکھتے تھے۔ حالانکہ آپ دنیا کے سب سے نیک انسان تھے، مگر لوگوں کو غلط فہمی نہ ہونا کہ میں کسی اور کے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ پردے کا حکم تھا نا۔ بلا کر بولے دو انصاروں کو کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، میں بلکہ تو وہ صحابہ خود پریشان، اللہ کے رسول ہمیں گمان بھی نہیں تھا آپ ہم ایسا غلط سوچے آپ کے بارے میں۔ تو نہیں تم نہیں سوچ سکتے، مگر شیطان حق ہے نا، وہ تمہارے لیے بھٹکانے، تمہارے خون میں، رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ تمہیں بھٹکا سکتا ہے، اس لیے میں وہ بھٹکاوے سے بچانے کے لیے تمہیں وضاحت دے رہا ہوں بول کے بولے۔ تو کتنی دور اندیشی کی بات ہے نا یہ۔ دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں ہوتے ہیں، جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، ایک تو یہ جن اور شیاطین بولے نا، اور دوسرے لوگوں میں بھی دوسری قسم، وسوسہ ڈالنے والوں کی دوسری قسم کے بارے میں بتا رہی ہوں، جو انسانوں میں ہوتے ہیں، جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ مطلب بہت رہتے، تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان برا ہے، تو اس لیے بولتے نا کہ ہمیں کیسی لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، جو نیک ہے، جو دنیا پرست نہیں رہتے، جو دین سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے ہیں مگر جن کا تعلق دین سے بھی ہوتا ہے، ویسی صحبت میں ہمیں رہنا چاہیے۔ یعنی اس میں صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ہمارا سرکل کیسے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ دیکھنا ہے، کہ ہمارے دوست کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ رہی تو بہت خوشی کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں ہمیں دنیا کی فکر ہو رہی تو تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان سے تعلق ختم کر دیں، بلکہ ان کو بھی ہمارے نیک ساتھیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر یہ ہمیں زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی صحبت کیسی ہے، ہمیں ان کا چیک کرتے رہنا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے ہم تو ہمارے بچوں کو نماز کا حکم دیتے، سچائی کا حکم دیتے، مگر ان کی جو سرکل بنی ہوئی ہے وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیا وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو رہا ہے ان کا، یہ دیکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہمارے تربیت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی صحبت اور اپنے بچوں کی صحبت کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بس پورے بات کا نچوڑ اس طرح ہے کہ ہمیں لاپرواہی اور غفلت کی زندگی نہیں جینا ہے میری بہنوں، ہمیں اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ہمیشہ تر رکھنا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنا ہے تمام شروں سے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، امید ہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج جو 2 صورتیں جو پڑھی گئی ہیں اس کو اپنے ذہن نشین کرنے والا اور اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے نمازوں میں پڑھنے والا اور اس کا صحیح مقصد حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔